اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 34 حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ واقعات۔ آپ خراسان کے عظیم المرتبت بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ 40 حج کرنے کے ساتھ ساتھ عرصہ دراز تک کبھی آرام نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں بیت اللہ کے اندر ہی نیند آ گئی اور خواب میں دیکھا کہ بہت سی حوریں آپ کی جانب متوجہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے تو ذکر الہی سے فرصت نہیں، میں تمہاری طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں؟ لیکن حوروں نے کہا کہ جب آپ کی عدم توجہ کا علم دوسری حوروں کو ہوگا تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں گی۔ یہ سن کر درواغہ جنت نے جواب دیا کہ یہ اس وقت قطعی متوجہ نہیں ہوں گے کہ ان سے تو بس روز محشر جنت میں ہی ملاقات ہو سکے گی۔ ابن جلا کا قول ہے کہ میں نے بے شمار بزرگوں سے شرف نیاز حاصل کیا ہے، لیکن میری نظر میں 4 بزرگوں سے زیادہ عظیم المرتبت کوئی بزرگ نہیں گزرے، اور ان میں پہلا درجہ حضرت ابو تراب کا ہے۔ پھر جس وقت آپ مکہ معظمہ پہنچے تو بہت ہی خوش و خرم تھے، اور جب میں نے پوچھا کہ کھانے کا کیا انتظام ہے، فرمایا کبھی بصرہ، کبھی بغداد اور کبھی یہیں کھا لیتا ہوں۔ حالات۔ آپ اپنے دوستوں میں کوئی عیب دیکھتے تو خود توبہ کرتے ہوئے مجاہدات میں اضافہ کر دیتے اور فرمایا کرتے کہ میری ہی نحوست کی وجہ سے اس میں یہ عیب پیدا ہوا، اور مریدین سے فرمایا کرتے کہ ریاکار کا کوئی کام نہ کرنا۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی مرید پر 1 ماہ کا فاقہ گزر گیا اور اس نے اضطراری حالت میں خربوزے کے چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تجھے تصوف حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میرا ہاتھ حرام شے کی جانب نہ بڑھے گا۔ فرمایا کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ جنگل میں مجھے انڈا روٹی کھانے کی خواہش ہوئی، اور میں راستہ بھول کر ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں کچھ اہل قافلہ شور و غل مچا رہے تھے، اور مجھے دیکھتے ہی لپٹ کر کہنے لگے کہ اسی نے ہمارا سامان چرایا ہے، اور یہ کہہ کر میرے اوپر مسلسل چھریوں کے وار کرتے رہے۔ لیکن ایک بوڑھے نے مجھے شناخت کر کے لوگوں سے کہا کہ یہ چوری نہیں کر سکتے، یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہ سن کر سب معافی کے خواستگار ہوئے، تو میں نے کہا کہ مجھے تکلیف کا شکوہ اس لیے نہیں کہ آج میرے نفس کو خوب ذلت کا سامنا ہوا۔ پھر اس بوڑھے نے اپنے گھر لے جا کر میرے سامنے انڈا روٹی پیش کیا، اور مجھے کھانے میں کچھ تامل ہوا تو ندائے غیبی آئی کہ تجھے خواہش کی سزا مل گئی، اب کھانا کھا لے، لیکن تیرے نفس کی خواہش سزا پائے بغیر کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ ارادت مندوں کے ہمراہ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ سب کو پینے اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئی، اور سب نے آپ سے عرض کیا، چنانچہ آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچ دی جہاں سے اسی وقت ایک نہر جاری ہو گئی۔ حضرت ابو العباس سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ صحرا میں ساتھ تھا تو آپ کے ایک مرید نے پیاس کی شکایت کی، چنانچہ جیسے ہی آپ نے زمین پر پاؤں مارا ایک چشمہ نمودار ہو گیا۔ پھر دوسرے مرید نے عرض کیا کہ میں تو آنجورے میں پانی پینے کا خواہش مند ہوں، اور آپ نے اس کی فرمائش پر جب زمین پر ہاتھ مارا تو بہت خوبصورت سفید رنگ کا پیالہ نکل آیا، اور بیت اللہ تک وہ ہمارے ساتھ رہا۔ آپ نے حضرت ابو العباس سے پوچھا کہ آپ کے مریدین کی کشف و کرامات کے متعلق کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا بہت کم افراد اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو صحیح نہ سمجھنے والا کافر ہے۔ ارشادات۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے تاریک رات کے اندر ایک بہت ہی خوفناک قداور حبشی کو دیکھ کر پوچھا کہ تم جن ہو یا انسان؟ اس نے الٹا مجھ سے یہ سوال کیا کہ تم کافر ہو یا مسلمان؟ اور جب میں نے کہا کہ مسلمان ہوں تو اس نے کہا کہ مسلمان تو خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس وقت یقین ہو گیا کہ یہ غیبی تنبیہ ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو بلا سواری اور زاد راہ کے جنگل میں سفر کرتے دیکھ کر خیال کیا کہ اس سے زیادہ خدا پر کسی کو اعتماد نہیں ہو سکتا، اور جب میں نے اس کی بے سر و سامانی کے متعلق سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ خدا کو ساتھ رکھنے والے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ میں نے 30 سال تک نہ کسی سے کچھ لیا اور نہ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی وضاحت فرما دیجیے، تو آپ نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے دعوت دی،
لیکن میں نے قبول نہیں کیا اور اس جرم میں مسلسل 14 یوم تک فاقہ کشی کرتا رہا۔ فرمایا کہ بندہ صادق وہی ہے جو عمل سے قبل ہی لذت عمل کو محسوس کر لے، اور اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس میں لذت عبادت مضمر ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزوں سے انس مضرت رساں ہے، اول نفس سے، دوم زندگی سے، اور سوم دولت سے۔ فرمایا کہ سکون و راحت تو صرف جنت ہی میں مل سکتے ہیں۔ فرمایا کہ واصل باللہ ہونے کے 70 مدارج ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ توکل ہے اور ادنا درجہ اجابت۔ اور توکل کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے دیے پر شکر ادا کرے اور نہ دینے پر صبر کرے، لیکن ہمہ وقت اس کی یاد میں گم رہے۔ فرمایا کہ خدا نے علماء کو صرف ہدایت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ فرمایا کہ غنا کا مفہوم ہر شے سے مستغنا ہونا ہے، اور فقراء کا مفہوم ضرورت مند ہونا ہے۔ استغنا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو فرما دیجیے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو خدا سے بھی حاجت نہیں، اس لیے کہ میں تو اس کی رضا پر خوش ہوں، وہ جس حال میں چاہے رکھے۔ فرمایا درویش کو جو مل جائے وہی اس کا کھانا ہے، اور جس سے جسم ڈھانپا جا سکے وہی لباس ہے، اور جس جگہ مقیم ہو وہی مکان ہے۔ وفات۔ آپ کا انتقال بصرہ کے صحرا میں ہوا، اور انتقال کے برسوں بعد جب وہاں سے کوئی قافلہ گزرا تو دیکھا کہ آپ ہاتھ میں عصا لیے قبلہ رو کھڑے ہیں اور ہونٹ خشک ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی درندہ آپ کے پاس نہ بھٹکتا تھا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔